قومی ترانہ چلایا جائے گا. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آرگنائزیشن ملتان پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک چھوٹے سے تعارف کراتا چلوں کہ YCDO ملتان کا ہی ایک الحمدللہ ویل نون مشہور چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ ہم دوستوں پر ایک مشتمل ہے. ملتان میں ہم کچھ دوست مل کے اس کو چلاتے ہیں. تو ملتان میں ہمارے 9 ہاسپٹلس چل رہے ہیں الحمدللہ اور واٹر فلٹریشن پلانٹ اور YCDO کچن کے نام سے کچن. اس طرح آپ کو بھی تفصیلی تعارف مزید ڈیمونسٹریشن اور ہمارے دوستوں کی ہونے والی گفتگو سے ملے گا. ہاسپٹل بیس کی ہمارا چیریٹی بیس ہوتا ہے جو 10 روپے کی پرچی پہ OPD کی جاتی ہے. اس پر دعوت دوں گا جناب آصف نواز صاحب جنرل سیکرٹری یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ملتان پاکستان مرکزی جنرل سیکرٹری تشریف لائیں گے مائک پر اور YCDO کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے. آصف نواز صاحب. YCDO کا تعارف آپ دوستوں سے کروانا بہت ضروری ہے. YCDO ایک فلاحی ادارہ ہے جو ملتان میں اور گرد و نواح میں کام کر رہا ہے فلاحی لوگوں کے لیے. ہیلتھ کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے, ان حوالوں سے ہم ملتان میں کام کر رہے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر دوں جو میرے آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ کام آ سکے گا. اسی طرح سے ایک کام کو لے کے ہمارے بھائی ظہیر بھائی اس چیز کو لے کے چلے, اس میں ہم دوستوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہم اس ادارے کو لے کے چلے آگے اور اس میں لوگ جڑتے گئے اور ہم کرتے گئے. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا, تھوڑا طبیعت میری ناساز ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسا کر جانا چاہیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, کہ جب ہم جائیں تو ایک کام تو ہمارے لیے ہونے کے لیے جو ہماری بخشش سے ذریعہ بنے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمانان گرامی اور مظفر گڑھ کے بازیوں، یہ جو ہاسپٹل یہ ہمارا بیک سائڈ پر جو بننے جا رہا ہے اس میں میرا آپ کا مفاد نہیں ہوگا، لیکن یہاں کے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، غریب لوگ، امیر لوگ یہاں سے استفادہ حاصل کریں گے اور جو ان کی بیماری ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے یقیناً دعا گو ہوں گے. اور وہ جو ان کی دعا ہے وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن YCDO
یہ ایک دن ایک مہینہ کی محنت کا ثمر نہیں، اس کے پیچھے 2 ڈیکیڈ شامل ہیں، اراؤنڈ 20-22 سال۔ میں تعارف کرانا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو یہاں کے باسی ہیں وہ نئے ہیں، ان کو وائی اسٹوڈیو کا پتہ ہی نہیں کہ وائی اسٹوڈیو کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ کوئی 20-22 سال پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور ایک چھوٹی سی ڈسپینسری قاسم پور کالونی، ایک کچی آبادی ہے ملتان میں، ہماری رہائش بھی وہیں ہوا کرتی تھی اس وقت۔ ہم نے وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا اور 5 روپے کی پرچی پہ اس کا آغاز ہوا اور لوگ وہاں سے فیسیلیٹیڈ ہوتے رہے۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، 2 ساتھ ملتے گئے اور آہستہ آہستہ اس میں کچھ ایڈیشن ہوتی گئی، ہم نے وہ ڈسپینسریز اور بنا لی، اور پھر اللہ نے مزید فضل فرمایا تو ہم نے معصوم شاہ روڈ پہ پہلا بڑا ہاسپٹل وہاں پہ بنایا، کرائے پہ جگہ لی اور ہاسپٹل بنایا، اور وہاں سروس کا آغاز کیا پراپر ہاسپٹل کے طور پہ۔ اس کے بعد اللہ نے مزید فضل فرمایا اور ہاسپٹل ایڈ ہوتے گئے۔ آج اس سفر کو ہوئے 20-22 سال ہو گئے۔ اس سفر میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم کوئی 8-9 ہاسپٹل چلا رہے ہیں۔ آرگنائزیشن کا ارتقاء اور تشکیل پے در پے منازل کے تعین کا ایک ایسا شبستان ہے جس کی باغبانی کا عمل ایک دن، ایک ماہ، ایک سال پر محیط نہیں، بلکہ اس کے پیچھے نوجوانان ملتان کا وہ جذبہ، وہ شوق، جہد مسلسل، فلاح مساعی، جداگانہ اور منفرد خیالات پر مبنی منشور ہے، جس کی سچائی پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اس کی عملیت انشاءاللہ لازوال ہے۔ تو میں گزارش کروں گا وائی اسٹوڈیو مظفر گڑھ برانچ کے روح ارواح بھی ہیں اور آگے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جناب میاں نذیر احمد صاحب سے، کہ وہ آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں، کیونکہ اس پروجیکٹ کو سنگ بنیاد میاں صاحب نے ہی رکھا ہے، تو میں گزارش کروں گا آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں میاں نذیر صاحب مائک پر تشریف لائیں۔ میں آج تمام دوستوں کا، جن کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پر اتنی زحمت دی کہ ماشاءاللہ سے آج یہ حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور ہر مکتب فکر کے دوست یہاں موجود ہیں، اور خصوصاً میں شکریہ ادا کروں گا جناب خواجہ محمد یونس صاحب کا، جنہوں نے آج ایک اپنے ضروری بزنس میٹنگ پہ اسلام آباد جانا تھا، لیکن وہ اپنی میٹنگ کو کینسل کر کے ہمارے اس پروگرام کو عزت بخشی۔ اور اسی طرح باقی تمام دوستوں نے اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں ایک خاص، میں دوستوں سے انویٹیشن کے دوران بھی کہتا رہا ہوں کہ اس میٹنگ کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا کا حصول ہے، ہمارا کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام تھا تاج کریم ویلفیئر ٹرسٹ، تو اس کے بعد جس کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ وہ آئی ہاسپٹل تھا، لیکن اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمیں جیسے ہی معلومات ہوئی وائی سی ٹی او کے حوالے سے، تو ہم نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے جا کے اس کو وزٹ کرتے رہے، اس کو اسٹڈی کرتے رہے، اس کی ساری جو بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو جتنی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہو رہی تھی ہم نے وہ کیا۔ الحمدللہ ہم بہت ہی مطمئن ہیں اور بہت ہی ہم خوشی سے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وائی سی ٹی او سے الحاق کر دیا۔ آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں ہمارے بہت سارے لوگ یہ خطاب دیتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ملتان کے عبدالستاریزی، تو اب الحمدللہ ساؤتھ پنجاب کے عبدالستاریزی ہو گئے ہیں۔ آپ سب کی بہت ساری تعلیم میں تشریف لائیں گے جناب رانا محمد ظہیر بابر صاحب، چیف ایگزیکٹو یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ تمام احباب جو وائی سی ٹی سے ملتان سے تشریف لائے ہیں،
اور مظفر گڑھ کی تمام شخصیات جو تشریف لائے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ خواجہ یونس صاحب اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر لائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شکریہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اور آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا ماں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ اب جیسے میاں نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم میں سے کوئی شخص نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، نیک نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرے کہ جسے وہ پیار کرتا ہے، جسے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ چیز ہے کہ جب وہ اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ جب جس سے وہ محبت کرتا ہے، جب وہ چیز اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ مولانا اسرار صاحب کی اسٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، نیک نہیں ہو سکتا۔ 70 روپے میں یا 100 روپے میں یہاں پہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا، لیبارٹری ٹیسٹ، یہاں پہ ایک مافیا ہے جو لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، اور آدھے پیسے ڈاکٹر کو کمیشن جاتے ہیں۔ یہاں ہم بہت زبردست آؤٹ کلاس آپ کو کسی بھی بڑی لیب کے لیول کی مشین دے کر انشاءاللہ لیب یہاں پر دیں گے، نرسری انشاءاللہ یہاں پر دیں گے، آپریشن تھیٹرز یہاں پر ہوں گے۔ تو اس میں ہم سب نے مل کے انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح کھانا 30 روپے میں انشاءاللہ ہم یہاں بھی، اگر آپ چاہیں گے تو یہاں بھی ہم یہ پروجیکٹ لانچ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ریڈی ہیں انشاءاللہ اس کام کو ہم کریں گے۔ جناب رانا ظہیر بابر صاحب کا، انہوں نے آپ کو ایک تفصیلی تعارف کروایا۔ قائد صاحب کا خطاب جو ہوگا وہ اختتامی ہوگا، اس کے بعد سے یہ بنیادی تقریب ہوگی۔ قائد صاحب کے خطاب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میاں نذیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ تاج بی بی اور ان کے والد محترم حاجی کریم بخش صاحب اور ان کے ایک 14 سال صاحبزادے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم مل کے ایک دفعہ، اور ہم سب کے جو بزرگ چلے گئے ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھنے والے سارے سوال کی۔ میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے چیف گیسٹ جناب خواجہ محمد یونس صاحب، CEO محمود گروپ آف انڈسٹریز، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں گے اور اپنی جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں اپنی تجربہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم جناب، میرے پرانے دوست مہربان میاں نذیر صاحب چیئرمین، اور ساتھ میرے بہت پیارے جس کو آپ نے یہ کہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے ہندی ہے، یہ ان سے پڑھ کے انشاءاللہ ان کے جذبات کو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کے جو اس طریقے سے یہ خدمت کر رہے ہیں قوم کی، اور جس طریقے سے ملتان میں کام کیا ہے، اس چیز کے لیے اسپیشلی ان کو میں تالے بجاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، مزید کام کرے، اور خاص کر میں میاں صاحب مبارک دوں گا، کیونکہ یہ میرے سے عرصے سے ملے تھے، 5 سال سے اس کوشش میں تھے کہ اسپتال بن جائے، میں زمین رکھی ہوئی ہے، تو الحمدللہ ان کو مبارک ہو، آج بسم اللہ ہو رہی ہے، اور اہلیان مظفر گڑھ اور باقی ماشاءاللہ
दस्ती साहब बैठे हैं और बाकी साहब बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोगों के ताउन से हिस्से के हिसाब से मेयर अली साहब बड़े ज़बरदस्त सेशन कराते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला नहीं हुई तो फिर खैरियत से सब चीज़ होगी। और इलाके के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये मुजफ्फरगढ़ बड़ा पसमानदा इलाका है, बढ़ जहाँ गरीब लोग हैं। दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां, ये निगाह मस्ती की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां, ये निगाह मस्ती की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे।